ترکیہ کے شہر استنبول کے ایک مشہور سیاحتی علاقے میں اتوار کو ہونے والے دھماکے میں 6 افراد ہلاک جبکہ 81 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق کل شام 4:20 پر استقلال اسٹریٹ پر ہوا، جو کہ تقسیم اسکوائر کے ساتھ ہی بالکل ایک بڑا ایڈجسٹنٹ ایریا ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اتوار والے دن تو اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ دھماکہ ایک مسجد کے قریب اور فرانسیسی قونصل خانے سے 300 میٹر کے فاصلے پر ہوا، اور ترکیہ میں دیگر ممالک کے قونصل خانے بھی استقلال اسٹریٹ پر ہی واقع ہیں جہاں پہلے کئی دہشت گردانہ حملے ہو چکے ہیں، جس کی ذمہ داری گزشتہ وقتوں میں القاعدہ نے، داعش اور کردستان ورکرز پارٹی قبول کرتے رہے ہیں، مگر کل کا جو حملہ تھا اس کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ دوسری جانب ترکیہ کے جو وزیر داخلہ ہیں سلیمان سویلیو، انہوں نے مشتبہ حملہ آور کی گرفتاری کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترکی سے صحافی جناب حسن عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم حسن۔ وعلیکم السلام صاحب۔ حسن، سب سے پہلے تو تھوڑا سا اگر ہمیں اس دھماکے کی تفصیلات سے آپ آگاہ کر سکیں۔ دیکھیں، اس پر زیادہ تفصیلات ابھی حکومت نے دی نہیں ہے۔ صدر ایردوان نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ فی الحال جو تحقیقات ہوئی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عزائم ہے اس کے پیچھے دہشت گردی شامل تھی، اور یہ کہ ایک خاتون جو ہے وہ ممکنہ طور پر اس میں ملوث تھیں، لیکن وزارت داخلہ یا دیگر کی طرف سے تفصیل ابھی جاری نہیں کی گئی ہے۔ اب بتایا گیا ہے کہ جو تفتیش کا عمل جاری ہے، بعض مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، ابھی تک کسی کی طرف سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ یہاں حکام سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ غالب امکان یہ ہے کہ اس میں داعش یا پھر PKK دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کی طرف سے ذمہ داری نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا وہاں پر جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے یا جن سے تفتیشی عمل اب چل رہا ہے جن کے ساتھ، ان کے حوالے سے کوئی انفارمیشن سامنے آ سکی ہے؟ میڈیا کو بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں ان کو پکڑا گیا؟ نہیں، ان کے بارے میں کوئی تفصیل ابھی شیئر نہیں کی گئی ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس سے تفتیشی عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ مثال کے طور پہ جب ملکوں میں اس قسم کی دہشت گردی ہونی ہوتی ہے یا کچھ، تو ان کے انٹیلیجنس کے جو افسران ہیں یا جو ادارے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ شک ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو یہ خبر پہلے سے پہنچ جاتی ہے، تو کسی قسم کا کوئی ریڈ الرٹ جاری کیا گیا یا کہیں کسی خبر اخبار میں کچھ آیا کہ ہو سکتا ہے حالات کسی وجہ سے خراب ہو جائیں یا ایک حملہ ہو سکتا ہے، سو لوگوں کو خیال اس قسم کی کوئی چیز آئی سامنے؟ دیکھیں، جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے ترکیہ میں، تو یہ کافی عرصے سے، یعنی تقریباً 4 دہائیوں سے یہاں پر بعض دہشت گرد تنظیمیں، مثال کے طور پر PKK یہاں سرگرم ہے۔ تقریباً 40,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ گزشتہ 4 دہائیوں میں یہاں پہ مارے جا چکے ہیں اس قسم کی دہشت گرد کارروائیوں میں۔ تو اس طرح کی ریڈ الرٹ یا کوئی اس مخصوص واقعے سے متعلق تو کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ موجود نہیں تھی، البتہ جو ایک تھریٹ پرسیپشن ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہااں پر صدر ایردوان تقریباً اپنی ہر تقریر میں ہی ذکر کرتے ہیں کہ کچھ قوتیں ہیں اندرونی جو بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ اکثر وہ 2 تنظیموں کا ذکر کرتے ہیں، ایک تو PKK اور اس سے منسلک تنظیمیں، اور دوسری FETÖ۔ تو یہ بات عموماً وہ کہتے رہتے ہیں کہ کچھ باہر کی قوتیں ہیں جو ترکی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، تو یہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے یہ تو موجود ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے جو 2 تنظیموں کا نام لیا، PKK اور FETÖ، یہ تنظیمیں جو ہیں یہ کیا چاہتی ہیں، اور ان کی جو بیسیکلی جو ایک یوں کہہ لیں دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، پرپس جس کو کہیں گے ہم؟ جی دیکھیں، جہاں تک PKK کا تعلق ہے تو PKK جو ہے وہ ایک خود علیحدگی پسند تنظیم ہے۔ اس کے جو اس وقت بعض مفکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اب یعنی الگ ریاست کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم اٹانومی زیادہ چاہتے ہیں اور اس طرح کا، لیکن جن کا لٹریچر ہے بہرحال وہ ابھی بھی علیحدگی پسند کی ہی بات کرتا ہے۔ جہاں تک FETÖ کا تعلق ہے تو یہ تنظیم پہلے ایردوان صاحب کے ساتھ ان کی الائنس تھی، اس کے بعد پھر جب 15 جولائی 2015 کا واقعہ ہوا تو اس میں اس تنظیم کو ذمہ دار پایا گیا کہ بغاوت کی اس نے کوشش کی تھی، اور فوج میں اور بیوروکریسی میں اور دیگر اداروں میں انفلٹریٹ کر گئی تھی، اور جو تقریباً 250 افراد مارے گئے تھے بغاوت کے دن کی کوشش میں، اور تقریباً 2200 زخمی ہوئے تھے، تو اس کی ذمہ داری اس تنظیم پر عائد کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ اس کے جو سربراہ ہیں وہ امریکہ میں رہتے ہیں۔
अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही है। सही। अच्छा, एक और फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब जिस जगह पर ये धमाका हुआ है वो धमाका ज़ाहिर है बहुत ही क्राउडेड जगह है, जो कि इस्तकलाल स्ट्रीट और जो सारा जो तकसीम स्क्वायर, ये वो जगह है जहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए होते हैं, एम्बेसीज भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। थोड़ा सा उस एरिया को अगर आप डिफ़ाइन कर सकें कि वो इलाका कितना इम्पोर्टेंट है तुर्की और तुर्की के लोगों के हवाले से। देखिए, इलाका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक तो सिंबलिज्म बहुत ज्यादा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिसने भी ये कार्रवाई की उसका जो हदफ था वो ये कि जो यहाँ का टूरिज्म सेक्टर है उसको निशाना बनाया जाए, एक दहशत की लहर जो है वो कायम हो ताकि टूरिज्म मुतासर हो। और दूसरी बात ये कि बास तंजीमें जिनके खिलाफ तुर्की ने काफी कार्रवाई की है और उनकी सलाहियतें काफी कम हो गई, वो ज़ाहिर सिंबॉलिकली पैगाम देना चाहेंगी कि वो अभी भी कार्रवाई कर सकती हैं। अब जिस किस्म का धमाका है, यानी रिलेटिव सेंस में ये इतना बड़ा धमाका नहीं था जितना यानी किया जा सकता था और जितना बाज़ दहशतगर्द तंजीमों ने माजी में किया है। इसमें मेरे ख्याल से जो सिंबॉलिक अंसर है वो बहुत ताकतवर है, एक पैगाम देना चाह रही है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे हदफ यानी किसी काउंसलेट वगैरह को यानी पैगाम देना नहीं था, बल्कि एक अवामी मुकाम पर ये किया गया और जो सिग्नल था बज़ाहिर वो हुकूमत को दिया गया है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हसन अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, तुर्की में जो एक दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है उसके हवाले से बात कर रहे थे। और ज़ाहिर है ये बहुत एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर हर वक्त ही लोग मौजूद होते हैं, हज़ारों की तादाद में, बिल्कुल हज़ारों की तादाद में। और ये एरिया दिन हो, रात के 4 बजे हो, सुबह के दोपहर के 4 बजे हो, खच भरा हुआ होता है। अगर जो लोग तुर्की गए हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ के अपने लोकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेसेस लोगों के बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक जिसको कहते हैं कि बहुत हब है इस्तांबुल का। बिल्कुल, अगर हम इसको ये कहें कि धमाका करते हैं तो ज़ाहिर है ये एक ओवरऑल जो है वो उस जगह की इकोनॉमी को और उस जगह के जो परसेप्शन है उसको डैमेज करने की बात है। तो ये तो थी जी तुर्की के हवाले से कुछ बात।